بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور بی بی ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، و اسحاق اور بی بی سارہ کا بیٹا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کا ذکر، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے باپ کا ذکر، والاسباط اور اولاد کے بارے میں ذکر ہے، یعنی یعقوب کے بعد جو اولاد ہوئی تمام اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق عرض کروں گا۔ پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر چکا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق مسائل عرض کروں گا، تذکرہ عرض کروں گا، اس کے متعلق اس کا گھرانہ اور تمام احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسرآباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہر ایک کے انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے ہر ایک انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا۔ میرے دوستو، ناچیز بندہ کا مشن یہی ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے اور یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں پہنچا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام اور تمام جو اسباط ہیں انبیاء کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی تمام اسلام پھیلانے میں ساری زندگی بسر کر دی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ تو میرے دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوا، ان کے گھرانے کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ سابقہ امتوں میں اہل فارس یعنی ایران کے بارے میں، جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران ہے، اس میں فارسی بولی جاتی ہے، اس کا شروع سے ابتدائی نام ہی فارس ہے۔ تو اس لیے تمام تاریخوں میں جب عربی کی تاریخ پڑھی جائے، یعنی کہ عربی میں لکھی ہوئی تحریر یا اردو میں، تو اس میں فارس ہی کا ذکر آتا ہے۔ ایران کا نام پہلا فارس ہے، فارسی زبان سے فارس ہے، اب بھی فارسی بولی جاتی ہے۔ اہل ایران کے علاوہ کسی امت یا گروہ کی تاریخ معروف طریقہ سے مرتب نہیں ہے، کیونکہ ایران جو ہے یہ شروع سے سپر پاور بھی رہا ہے، کیونکہ اہل فارس کی حکومت جیو مرت کے عہد سے متصل نسل در نسل چلی آ رہی تھی، یعنی ایران در نسل جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، تاکہ ان کا خاتمہ خیر الامم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اس کا اختتام ہو۔ اس سے قبل ملک شام اور اس کے اطراف میں بنی اسرائیل میں حکومت و نبوت نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل جو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے پیار سے، ایل فرشت اللہ کا نام ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ تمام جو ہیں، یہ ایل جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ کا نام جو ہے بعد میں فرشتوں کے یا حضرت اسرائیل، جس طرح اسرائیل نام ہے پیار سے، ایل جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ میں اپنی تفسیر کرمانی میں اس کا تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں اور یہ تمام کے تمام جو ہیں
جس طرح میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایران فتح ہو، اس سے پہلے شام کے ملک اور اس کے چاروں طرف بنی اسرائیل میں حکومت تھی، نبوت تھی انبیاء کرام کی، نسل در نسل اسی طرح آ رہی تھی، جس کی انتہا حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا ہے، یحییٰ و زکریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فارس اور روم کے ذریعہ ہوئی۔ جب ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تو بنی اسرائیل کی حکومت کے اسباب زوال پر بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بحث کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ زوال کس طرح ہوا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی تو ایک پرائی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ بہرحال اہل فارس یعنی ایران کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے کسی بھی امت کی تاریخ جو ہے، امت کی تاریخ تک رسائی ناممکن ہے، کیونکہ ان امتوں کی کوئی نسل در نسل حکومت نہ تھی جس سے ان کی تاریخ اور ان کے حکمرانوں کے عمروں کا اندازہ کیا جا سکے۔ البتہ بنی اسرائیل کی حکومت ایک عرصہ تک باقی رہی، اور چونکہ ان کے زوال کی مدت بھی معلوم ہے، اسی وجہ سے ان کی حکومت کے زوال کے باوجود ان کی تاریخ محفوظ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، جس طرح تاریخ طبری میں ابن جریر نے لکھی، ابن خلدون نے، باقی طبقات وغیرہ میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل در نسل آ رہی تھی۔ اب میں آپ کو جو سعودی عرب کے ساتھ ہے یمن کے حکمرانوں کے متعلق بھی میں تذکرہ کرتا چلوں۔ اس کے علاوہ یمن میں بھی ایک حکومت قائم تھی، ان میں حکمران بھی تھے، مگر وہ نسل در نسل حکومت نہ تھی، اگرچہ یک کے بعد دیگرے حکمران آئے، مگر دو حکمرانوں کے درمیان اتنی طویل مدتیں تھیں جن تک مورخین کی رسائی نہیں، کیونکہ اولاً تو مورخین نے ان سے بے اعتنائی کی، دوسری یہ کہ ان کی حکومت بھی نسل در نسل حکومت نہ تھی، اگر تھی تو دوسری حکومتوں کے تابع تھی، جیسے بنو نصر بن ربیعہ بن حارث بن مالک بن عمر بن نمارہ بن لخم کی حکومت ہیرا سے یمن تک اور عرض میں شام حدود تک پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ حکومت اہل فارس یعنی ایران کے زیر نگین تھی، اس پر حکومت تھی، اور بادشاہ کی حیثیت گورنر کی سی تھی۔ بنی نصر کی یہ حکومت اور شہر بابکان کے عہد سے شروع ہو کر کسریٰ و پرویز بن ہرمز کے قتل تک قائم رہی۔ اس کے بعد عرب کا یہ سرحدی علاقہ ایاس بن قبیصہ تائی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس تمہید کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال اولاد کا ذکر میں اب شروع کرتا ہوں، تاکہ آپ کی علم میں مطالعہ میں وسعت پیدا ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اہل و عیال کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ روایت ہے حضرت ابن اسحاق کی، اس سے میں آپ کو روشناس کروں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے رفقہ بنت بطویل بن الیاس سے نکاح کیا، ان کے بطن سے ایس
اور یعقوب علیہ السلام 2 بیٹے ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ دونوں جڑواں تھے، ان میں ایس بڑے تھے، پھر ایس کا نکاح اپنی چچا زاد بہن بسمہ بنت اسماعیل بن ابراہیم سے ہوا، ان کے بطن سے روم بن ایس پیدا ہوئے، چنانچہ بنو اصغر یعنی رومی سب ان کے اولاد ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اس بارے میں، روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اشبال بھی ان کی اولاد میں سے ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بسمہ بنت اسماعیل کے بطن سے ہیں یا کسی اور بیوی کے بطن سے ہیں۔ ایس اور یعقوب کے بارے میں عرض کر رہا تھا دونوں بیٹوں کے متعلق کہ ایس پہلے پیدا ہوا اور یعقوب علیہ السلام بعد میں جڑواں تھے۔ تو یعقوب جو ہے یا کو گرا دیں تو یہ ایک بون مان جائے، ایک کا معنی پیچھے ہوتا ہے عربی میں، تو یہ یعقوب پیچھے یعنی ایس پہلے پیدا ہوا اور یعقوب بعد میں آیا، تو یعقوب کے معنی بھی بات کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ مسائل میں آپ کی خدمت میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان کے متعلق پھر میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔